السلام علیکم بھائیو، آپ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو کچھ ٹیکنیکل انفارمیشنل ویڈیو بنا رہا تھا، تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کے بارے میں بتا دوں۔ یہ ہمارے پاس کوئی بھی انجینئر ہوتا ہے یا کوئی بھی فورمین ہوتا ہے، ہمیں محتاط دیتا ہے کہ یار جاؤ یہ کام کر دو، بتا دیتا ہے کہ ٹی وی کا کام کرنا ہے یا آپ نے پاور کا کام کرنا ہے یا ایمرجنسی کا کام کرنا ہے، تو وہ ہمیں محتاط دے کے صرف بتاتا ہے۔ تو محتاط دے کے آپ کو یہ سارا نہیں بتائے گا کہ آپ کے پاس یہ کون سا فلور ہے یا کون سا پارٹ ہے، یا یہ نہیں بتاتا، کیونکہ ہمیں خود کو چیک کرنا ہوتا کہ یہ کون سا پارٹ ہے، یہ کون سا فلور ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، یہاں پہ پارٹ 8 اور پارٹ 9 لکھا ہوگا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب بھی آپ کو محاطے کو سیدھا رکھتے ہیں، جب بھی آپ کے پاس محاطہ سیدھا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا کون سا پارٹ ہے اور کون سی جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج آپ کو میں کچھ بتاؤں گا ٹی وی کے بارے میں کہ ہم لوگ ٹی وی کی جو وائرنگ ہے وہ کس طرح کرتے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹی وی کا جو ہمارا اس کی نقشہ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، مطلب کہ نقشے پہ دیا ہوتا ہے تو اس کا جو نشان ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی اس طرح کا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ والا یہ ہمارا ٹی وی کا نشان ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا کون سے روم ہے۔ ابھی میں آپ کو پوری ڈیٹیل اور تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ پوائنٹ کدھر آئے گا اور کہاں پہ یہ واقع ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہم سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کا جو آپ کا سپریٹر نمبر ہے یہ کون سا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کا یہ کس سپلیٹر میں آ رہا ہے، اس سپلیٹر میں جا کے آپ نے اس کی وائر کھینچنی ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کو بتاؤں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا سپلیٹر کون سا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ جو آپ کا ڈیٹا روم ہوتا ہے، ڈیٹا روم کے اندر جو آپ کا لگا ہوتا ہے، اس طرح کے پائپ آئے ہوتے ہیں کچھ، میں آپ کو صحیح طرح دکھاتا ہوں۔ یہ اس طرح یہ باکس لگا ہوا ہے، اس کے اوپر ہمارا سپلیٹر نمبر بھی لکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اسی کے اوپر ہمارے محاطے کے اوپر بھی یہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے جو ہمارے پاس نقشہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہمارا سپلیٹر نمبر 6 ہے۔ اب اسی سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہمارے اس محاطے کے اوپر کون سا سپلیٹر نمبر دیا ہوا ہے۔ اب اس میں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ آپ کا جو نمبر 6 ہے وہ کدھر ہے۔ اب یہ دیکھیں، آپ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نمبر 6۔ یہ ٹی وی سپلیٹر نمبر باکس نمبر 6 نظر آ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کدھر ہے؟ ابھی ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ محاطہ کیسے سیدھا ہوگا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا روم ہے اس کا منہ کس طرف آ رہا ہے، اس کا دروازہ کس طرف آ رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کے ابھی فی الحال دروازے کے اندر یہ دیکھیں کھڑا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دروازے کے اندر کھڑا ہوا ہوں، تو اس سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ آپ کا کیسے آئے گا۔ یہ اب گلی جو جا رہی ہے اس کی، یہ سیدھی جا رہی ہے، اور اس کے آگے آپ بے شک دروازے گن لیں آپ کے کتنے دروازے پہ آ رہا ہے۔ اس سے آگے آخری دروازے میں ہے جو آپ کا یہ 2 کٹھے روم ہے، اس کے آخری دروازے میں جو ہے وہ آپ کا 6 نمبر ٹی وی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آ رہا ہے، یہ جو ہے یہ آپ کا ٹی وی روم کا یہ پوائنٹ ہے ٹی وی کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ پاور کی وائر کھینچی ہوئی ہے ساتھ میں، اور ساتھ میں ٹی وی کی وائر کھینچی ہوئی، لیکن اس کو فی الحال بند کیے ہو کیونکہ کام ہو رہا ہے فی الحال، کلر وغیرہ سب کچھ، تو باکس بند ہو جاتا ہے اکثر اوقات، تار خراب ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے فی الحال اس کو بند کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ محاطے کے اوپر یہ آپ اس طرح کر کے دیکھیں گے۔ اب
سپلیٹر نمبر 5 آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ان ساری چیزوں کا معلومات کیسے پتہ چلتی ہے؟ آپ کے پاس ایک اسٹیل وائر ہوتی ہے جس کو یہاں پہ سعودیہ میں تو سستا، دبئی، سعودیہ، جتنے بھی کنٹریز ہو گئے ان میں سستا، سب کو عربی میں سستا ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ کے پاس سپلیٹر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی نمبر لکھا ہوا ہے، یہ 5 نمبر لکھا ہوا ہے، تو یہ آپ کا سپلیٹر نمبر 5 ہے۔ آپ کے پاس ایک سستا ہوتا ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ہے کس میں پوائنٹ جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو اپنے جو پائپ ہوں گے وہ چیک کرنے پڑیں گے کہ یہ ہمارے کس جگہ پہ ڈراپ ہو رہے ہوں گے، پھر محطے کے حساب سے آپ چیک کریں گے کہ یہ والا جو ہمارا پائپ ہے، مطلب کہ جو بھی ہمارے پائپ آ رہے ہیں جس روم سے، وہ کون سی جگہ پہ ہمارے ڈراپ ہو رہے ہیں، تو اس حساب سے آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کون سی جگہ پہ ڈراپ ہو رہے ہیں۔ پھر اس حساب سے آپ کو سپلیٹر نمبر اوپر باقاعدہ مینشن کیا ہوتا ہے کہ یہ کون سا سپلیٹر نمبر ہے، یہ کون سا کیا ہے، کون سا کیا ہے، تو اس میں ساری سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ پھر بعد میں جب آپ وائر کھینچ لیتے تو پھر آپ کے پاس ایک اس میں امپلیفائر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ والا جو ہے یہ امپلیفائر ہے، اس کے آگے جو ہے یہ ٹائپ آف ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے کنیکشن وغیرہ دیے ہوتے ہیں سارے کو، مطلب کہ ایک لوپ میں سے سب کو کنیکشن دیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے کہ سمجھ لیں کہ ہم آگے کنیکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح فردر کنیکشن ایک ہی وائر سے آ گیا، ہم فردر کنیکشن کر دیتے ہیں زیادہ تر، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح وہ اس میں جو آتا ہے وہ اس کو ٹیب آف کہتے ہیں، جو مین مطلب کہ ایک آپ کے پاس مشین لگی ہوتی ہے، تو اس میں سے وہ جتنا بھی آتا ہے، جتنا بھی آپ کے پاس آتا ہے، کیا نام ہے، وائر آتی ہے مکینے میں سے، جو وائر آتی ہے، مطلب کہ جیسے آپ سمجھ لو کہ کوئی چیز ہے آپ کے پاس ایسی، کسی بھی چیز کا کوئی بھی مکینہ مشین ٹائپ، جیسے سمجھ لو کہ آپ کے پاس ایک یو پی ایس یا سی پی یو اور مانیٹر سمجھ لو، ٹھیک ہو گیا۔ سی پی یو سے تار آتی ہے مانیٹر میں لگتی ہے، تو وہ اس کو مطلب کہ سگنل وغیرہ دیتا ہے، تو وہ آگے چلتا ہے، اس پہ سارا کچھ شو ہوتا ہے، تو ایسے یہی سسٹم ہوتا ہے سارا کچھ۔ اور اس کے اوپر جو نیچے سے ایک وائر آتی ہے، پھر اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے، اس سے آگے پھر یہ ساری وائریں پہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے، آگے پھر اسی طرح ان کا سارا کام چلتا ہے۔ اب یہ آپ سامنے بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا جو ہے مطلب کہ پاور اسٹیشن بن رہا ہے، مطلب کہ جہاں پہ ہماری بجلی وغیرہ پروڈیوس کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ یہ سارا بجلی کا مطلب کہ غرفے ہیں جس میں جنریٹر وغیرہ لگیں گے، آپ کے سب کچھ لگے گا، اس کے اندر ٹرانسفارمر ہو گئے، سب کچھ اس میں لگے گا۔ یہ سارا ہمارا الیکٹریکل کا ڈپارٹمنٹ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح کہ یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انجینئر ہوگا وہ آپ کو اس طرح کا محاطہ دے گا، دیکھ بھائی یہ ایک محاطہ ہے آپ کے پاس، یہ آپ جاؤ اور کام کرو۔ وہ آپ کو کبھی بھی یہ پارٹ نہیں بتائے گا، فلور نہیں بتائے گا، کبھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ باکس کون سا ہے، یہ کس قسم کا باکس ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہماری ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر اس طرح کی آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں، اور انشاءاللہ اس طرح کی بہت ساری ویڈیو اور بھی انفارمیشنل بجلی کے بارے میں بھی آئیں گی، تقریباً ہر کام کے بارے میں آئیں گی، آپ کو ہر کام کے بارے میں بتائیں گے۔ یہاں پہ کام جو ہوتا ہے ہمارے پاس ملٹیپل کام ہوتا ہے، مطلب کہ ابھی بٹنوویٹ کا کسی کو پتہ نہیں ہوگا، مطلب کہ آکسیجن، ٹھیک ہو گیا، آکسیجن کا کام ہونے والا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسپیکر کی ہم لوگوں نے بھی وائر ہی ڈالی ہوئی ہے، تو اس کا بھی کام باقی ہے، انشاءاللہ اس کی بھی ساری ڈیٹیل آئے گی۔ اس کے بعد بٹنوویٹ کا سارا کام آپ کو بتائیں گے، سکھائیں گے کہ کیسے ہوتا ہے، کیسے نہیں ہوتا، یہ سارا کام ابھی اس میں مکس ہے، سارا سباق کا بھی کام ہے، اس میں بجلی کا بھی کام ہے،
ٹھیک ہو گیا. یہ ریڈ کلر کا جو پائپ ہے یہ فائر کا کام ہے. اس کے بعد یہ وائٹ کلر کا جو پائپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اے سی کا پائپ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ڈک ہے اے سی کی. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح یہ سب کچھ ہے. تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے چیزیں آتی جائیں گی انشاءاللہ آپ کو ایسے ایسے بتاتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز آپ کو مین بتا دوں کہ یہاں پہ جو باہر جس بھی تقریباً کنٹری میں، ایشیا میں، یورپ میں، جس میں بھی چلے جاؤ آپ، تو آپ لوگوں کو کبھی بھی پائپ کو بینڈ وغیرہ نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو ایک اس کے ساتھ بینڈر ملتا ہے لوہے کا. ٹھیک ہو گیا. میں وہ بھی آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ کوئی بھائی اکثر اوقات ہوتے ہیں کہ بینڈ بنے ہوئے ملتے ہیں. یہاں پہ بینڈ ہمیں نہیں بنے ہوئے ملتے. یہ ہمارے پاس بینڈر ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس بینڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی کو ہم پائپ کے اندر ڈالتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم لوگ جو پائپ کو نائٹی وغیرہ دینی ہو، کبری دینی ہو، جو بھی دینا ہو تو وہ ہم اس کے ساتھ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کبری کیسے لگاتے ہیں، نائنٹی کیسے بناتے ہیں اور کیسے سارا کام ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہے نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے. اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اور انشاءاللہ ہر طرح کا کام ہمارے چینل پر آئے گا. اگر آپ لوگ ہمیں پیار دیتے رہے تو انشاءاللہ اس طرح ہر کام آتا رہے گا. تو یہ ہمارے پاس باکس ہیں 30x30 کے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ ہمارے پاس کیبل RJ6 پڑی ہوئی ہے ٹی وی کی. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارے پاس فلیکسیبل پڑا ہے، مطلب کہ جہاں پہ ہمارے پاس دو بلڈنگوں کا آپس میں ملتی ہیں تو وہاں پہ ہم لوگ جو فاصل تمدد یہاں پہ کہتے ہیں، دو بلڈنگیں آپس میں ملتی ہیں کو فاصل تمدد کہتے ہیں. ان کو ملانے کے لیے جو ہوتا ہے نا وہ ہم فلیکسیبل کا استعمال کرتے ہیں. ادھر سے بھی باکس لگا ہوتا ہے، ادھر سے بھی باکس لگا ہوتا ہے. یہاں پہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ فاصل تمدد یہ ہماری ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہماری بلڈنگ آپس میں جوائنٹ ہو رہی ہے. تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے دو یہ 20 کے باکس لگے ہوئے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. دو 20 کے باکس لگے ہوئے. یہ آگے ایک باکس لگا ہو کیونکہ یہ فاصل تمدد ہے تو اس لیے ہم نے بیچ میں فلیکسیبل ڈال دیا ہے. کیونکہ جو بھی فاصل تمدد ہمارا آتا ہے اس پہ ہم فلیکسیبل لگاتے ہیں. ڈائریکٹ پائپنگ نہیں ہوتی کیونکہ انتشاری جو ہوتا ہے، جو پاس کرنے والا بندہ آتا ہے وہ پاس نہیں کرتا. تو ہم لوگ اس طرح یہ اس کے اندر کیونکہ اپرووڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر فلیکسیبل ہی لگانا ہے. اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے بھائیو، شیئر کرنا، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا. اور پاکستان زندہ باد.